صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. تصوف میں کشش تو یقیناً بہت ہے ہم سب کے لیے. ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں جب تصوف کی باتیں پڑھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں، اور خاص طور پہ جب کشف و کرامات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہمیں بڑی شدت سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ چیزیں یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہیں یا اس کے پاس موجود نہیں ہوتی. لیکن وہی چیزیں جن میں اتنی کشش اسے محسوس ہوتی ہے، جب اسے حاصل ہو جائیں تو پھر اس کے لیے ان کی قدر و قیمت وہ نہیں رہتی جو کبھی تھی. جو چیزیں جن چیزوں کا انعام بہت ہے، جیسے ہمارے یہاں دنیاوی زندگی میں وہ پوزیشنز جن پر سیلریز بڑی ہیوی ہیں، ان کا حصول بھی اسی قدر مشکل ہے کہ انسان کی تعلیم بھی بے پناہ ہو اور اس کے ساتھ تجربہ بھی وسیع ہو، پھر ان پوزیشنز پر جا کے بیٹھتا ہے جن کے معاوضہ جس کا بہت فیٹی ہوتا ہے. انسان دنیا کے سب سے بلند ترین پوائنٹ پر جا کے بیٹھ سکتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر ہم بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اسی قدر محنت کی بھی ضرورت ہے اور پہاڑ پر چڑھنے کی مشق اور اس کی تکنیک کا سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ کسی مقام پر بھی پاؤں پھسل جائے گا اور انسان نیچے گرے گا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسی طرح جب تصوف میں ہم قدم رکھتے ہیں تو تصوف میں اپنے اس کے قانون اور قاعدے ہیں، کلیے ہیں، اس کے اپنے ادب آداب ہیں، اور پھر اس کے اندر اپنی ایک مشقت ہے. اگر ہم صرف کشش محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم ان قانون قاعدے اور کلیے کو بائی پاس کر لیں گے اور ہمیں تصوف حاصل ہو جائے گا، وہ ممکن نہیں ہوتا. حصول علم میں جو سب سے زیادہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے انسان، جو کی کیریکٹر ہے اس کا، وہ شیخ ہے. شیخ کے ارد گرد ہی تمام چیزیں گھومتی ہیں. اور پھر جہاں کرینے کی بات آتی ہے تو ادب پہلا کرینہ ہے اس راہ کا.
دوسرا کرینہ اس کا اطاعت ہے، غیر مشروط اطاعت اپنے شیخ کی. جو شخص اپنے شیخ پر تنقید کرتا ہے وہ بجائے کچھ حاصل کرنے کے سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے. جو مؤدب نہیں ہے اپنے شیخ کے لیے وہ وقت ضائع کرتا ہے، حاصل نہیں ہوتا کچھ بھی. جو شخص اپنے ارادے ترک نہیں کر سکتا شیخ کی بات کے مقابلے پر، اپنی مرضی کو ترک نہیں کرتا شیخ کے حکم کے سامنے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، کسی منزل پہ نہیں پہنچتا کبھی. اس لیے کہ تصوف تک پہنچنے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری، تقوی. اور تقوی کی اگر آپ آسان ترین سہل ترین تعریف کریں تو ہم ایک جملے میں اگر تقوی کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ انسان حلال چیز کو حلال جانے اور اسے اختیار کرے، حرام کو حرام جانے اور اسے ترک کر دے، یہ تقوی ہے. اس کی بہت سی تعریفیں ہیں، تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، گھنٹوں اس پر بولا جا سکتا ہے، لیکن مختصر ترین تعریف یہی ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرے اور حرام کو ترک کر دے، وہ تقوی ہے. تو پہلے انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پھر تصوف تک جاتا ہے. جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ حکم الہی ہے. تو حکم الہی کی پیروی اصل میں تقوی ہے. تو جب ہم اپنے شیخ کی بات کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی کوشچن کیے تسلیم کر لیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جب ہم تسلیم کی عادت اپنا لیتے ہیں شیخ کے مقابلے پر، تو یہی عادت پھر ہمیں اس بات میں پختہ کر دیتی ہے کہ ہم اللہ کے ارادوں کے سامنے اپنے ارادوں کو ترک کر دیں، اپنے خواہشات اور اپنے ارادوں کی بساط لپیٹ کر رکھ دیں جہاں رب کا معاملہ آ جائے، جہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے. تو یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے ٹریننگ پر سے. آپ اولمپک کی تیاری کرتے ہیں کہ مجھے اولمپک میں جا کے دوڑ میں حصہ لینا ہے، تو اس کی تیاری آپ کرتے ہیں. اگر فرض کے لیے اسپرنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ، تو ہوگا یہ کہ آپ شروع میں 10 گز 15 گز 20 گز انتہائی سپیڈ پر دوڑیں گے. اگر اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایک وقت آ جائے گا کہ آپ اولمپک کے سٹینڈرڈ پر چلے جائیں گے اور ریکارڈ بریک کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے اس کی ٹیکنیک سیکھی ہے اور اس کو چھوٹے پیمانے پر شروع کیا ہے، اور اس نے آپ کا سٹیمنا ڈیولپ کر دیا، آپ کے مسلز کا سٹیمنا ڈیولپ کر دیا ہے. تو شیخ کی بات کو ہم اگر آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں
تو یہ تربیت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں گے، اور جو شخص تقوی اختیار کر لے گا وہ تصوف تک جا پہنچے گا۔ بہت سے شیخ آپ کو ایسے ملیں گے، یہ کتابوں میں پڑھیں گے ان کے بارے میں، کہ انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بات کہہ دی اپنے مرید سے، اپنے شاگرد سے، نفلی عبادات سے روک دیا اس کو۔ اب عبادت تو بہت اچھی چیز ہے، یا بڑے بڑے مشہور وظائف ہیں، ایسی دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے پڑھی ہیں، جیسے ایک بہت ہی مشہور دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی اور مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے باہر، رائج ہے ہمارے اندر اور ہم اسے پڑھتے ہیں۔ شیخ کے پاس آپ گئے، شیخ نے آپ کو کہا کہ یہ مت پڑھا کیجیے۔ ہم کثرت سے نوافل ادا کرتے ہیں، شیخ سے ملے تو شیخ نے کہا کہ نوافل ترک کر دو۔ بظاہر بہت بری بات ہے، یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی ایک ولی اللہ سے، ایک شیخ کامل سے، کہ وہ نوافل سے منع کر دے۔ لیکن اس شیخ کی نظر ہے جو دیکھ رہی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھنے کی وجہ سے لوگ اس شخص کی عزت کرنے لگے ہیں کہ بہت نیک انسان ہے، اور اس عزت نے اس کے نفس کو پالنا شروع کر دیا ہے، اس کا نفس پھل پھول رہا ہے، اور وہ ریاکاری میں داخل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ تکبر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو شیخ منع کرتا ہے کہ یہ نوافل اتنے نہ پڑھے جائیں۔ یا ہو یہ رہا ہے کہ نفلی عبادت کی خاطر وہ اپنے فرائض سے منہ موڑ رہا ہے بندہ، ارادتاً نہیں، لیکن وہ اتنا مصروف ہو گیا ہے عبادات میں کہ اپنے فرائض سے منہ موڑ گیا ہے۔ اب نفل کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہم سب آنسریبل ہیں اللہ تعالیٰ کو، جواب دیں ہیں ان تمام فرائض کے لیے جو ہم پر رب نے فرض کیے ہیں۔ ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کس قدر ضروری ہے جس کو ہم الٹا سمجھتے ہیں۔ 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے در اقدس پر گئے، وہاں جا کے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف نہیں رکھتے۔ ام المومنین نے پردے کے پیچھے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہیں۔ تو ان تینوں صحابہ میں سے ایک نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا روٹین کیا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے کہا کہ میں آج سے ساری رات سوؤں گا نہیں، نوافل ادا کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پورا سال نفلی روزے رکھوں گا، ماہ سوائے جو جن ایام میں منع ہے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ اسی طرح تیسرے نے بھی کہا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تشریف نہیں رکھتے تھے تو صحابہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی روٹین کیا ہے. تو میں نے انہیں بتا دیا. تو اس پر ان تینوں صحابہ نے یہ فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں صحابہ کرام کی بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یاد رکھو کہ میں تم سب میں سے زیادہ دیندار ہوں، تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اور میں ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں. جو شخص میری سنت کی اس میں تھوڑی ساتھ تفصیل بتا دی کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی ترک کر دیتا ہوں، نفلی روزے، کبھی رات کو سوتا ہوں اور کبھی جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. اس سے مراد یہ تھی ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں. جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں، جو میری پیروی نہ کرے. یہ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے بہت اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ فرض عبادات قطعی طور پر کہیں بھی ترک نہیں ہوئی ہیں، لیکن نفلی عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتدال ضرور رکھا ہے اپنی امت کے لیے نمونہ قائم کرنے کو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ایسا نہیں جو امت کے لیے نمونے کے طور پر پیش نہ کیا گیا ہو. وہ سبق ہے، ہمیں تعلیم ہے. وہ تو اسی طرح شیخ جن نفلی عبادات سے دور کرتا ہے آپ کو، اس کے پیچھے حکمت ہے. جو آپ کا شیخ ہے وہ پابند ہے اس بات کا کہ اپنے ہر شاگرد کو نہ صرف رب کی طرف لے جائے بلکہ اس کو اس اسلام کی طرف لے جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کرایا بحکم الہی، جو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم تک وہ کنوے کیا. وہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری نشست و برخاست تک اس میں احکامات موجود ہیں. ہمیں اس کے تمام فائنل پوائنٹس تک اختیار کرنے ہیں. اور یہ شیخ ہے جو ہماری تربیت اس انداز میں کرتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اسلام میں داخل ہو جائے. اور جب تک ہم اپنے شیخ کو بغیر کوئی کوشچن کیے اس کی بات ماننا نہیں سیکھ لیتے، ہم اس کی بات پر، کیونکہ بعض اوقات شیخ کی باتیں بظاہر خلاف عقل دکھائی دیتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کی حکمت بعد میں سال دو سال کے بعد ظاہر ہو جائے ہم پر. تو اگر ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا تو ہم وہ کچھ نہیں سیکھ سکیں گے جو شیخ ہمارا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. شیخ کے لیے اسی لیے ایک چیز
یہ کہی جاتی ہے کہ شیخ سے انسان اتنی محبت کرے جتنی وہ والدین سے بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ والدین بائی چوائس نہیں ہے، اس میں ہمارا اختیار اور ہماری چوائس کو دخل نہیں تھا. قدرت نے جہاں جس گھر میں ہمیں پیدا کر دیا وہی ماں باپ ہیں ہمارے، بائی چوائس نہیں ہے. لیکن شیخ بائی چوائس ہے، ہم خود اپنی فری ول سے اس کو چنتے ہیں کہ میں اس شخص کو اپنا شیخ مانتا ہوں. تو اس کی بات کو ماننا ہم پر فرض ہو جاتا ہے، اس حد تک جس حد تک وہ شریعت کے مطابق رہے. اور جہاں کوئی ایسی بات آ جائے جو خلاف شریعت ہے وہاں ہم آزاد ہیں، ہمیں پورا حق ہے کہ ہم وہاں انکار کر دیں. میں ایک چیز ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سے سوال رپیٹ ہوتے ہیں. میری اپنی ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ میں رپیٹ ہونے والے سوالات کے بھی جوابات عرض کر دوں، لیکن اس پر احتجاج بہت ہوتا ہے، اور وہ وجہ ہے یہاں آنے والے لوگوں کا احتجاج کرنا کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. جو چیزیں پہلے بیان کر دی گئیں ان کو رپیٹ کیوں کیا جائے بار بار. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن ہم somehow or the other ان سوالات کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ جتنے سوال آج آئے ہیں سامنے، یہ ان پر خاصی سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی ہے. یہاں کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ذوالقرنین کو تاریخ میں کس نام سے جانا جاتا ہے. یہ اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. دوسرا سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ جب اس نے مغرب کی جانب سفر کیا تو اپنی منزل پر پہنچ کر اس نے سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ انہی صاحب نے تیسرا سوال کیا ہے کہ جب اس نے مشرق کی جانب سفر کیا تو اپنے منزل پر پہنچ کر اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے کوئی اوٹ یا سایہ نہیں تھا، وہ جگہ کون سی تھی؟ چوتھا سوال ان صاحب نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لیے اس نے دو پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی، وہ پہاڑ کہاں ہیں؟ کیا یہ دیوار آج بھی موجود ہے؟ اور پانچواں سوال ان صاحب نے کیا ہے کہ قیامت کے نزدیک یاجوج ماجوج ہر بلندی سے اتریں گے، اور ہر بلندی سے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمام باتیں یہاں ان پر گفتگو ہوئی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر ایک مہربانی فرمائیں تو یہاں ٹیپو صاحب یا صابر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ گفتگو کا سلسلہ جتنے نمبر ہے وہ آپ کو بتا دیں، یا اس کو علیحدہ سے ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. ہمیں بڑی خوشی ہوگی یہ خدمت کر کے. لیکن اس پہ دوبارہ میں گفتگو کروں گا تو احتجاج کا پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ صاحب نے سوال نیو یارک سے پوچھا ہے، ideologically and practically on the ground, how shall one strategize to upbring kids in the West, USA, considering the environment and culture challenging? Should we focus on Islamic schools?
یہ لفظ میں پڑھ نہیں پا رہا ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے. ماسک وزٹس اور ٹرائنگ ٹو create a Desi circle. Kindly elaborate with your personal experiences as that helps. اکثر اوقات اس بات پہ میں بات کرتا رہتا ہوں کہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا بھی کہنا یہی ہے، ان سے میں نے سنا اور پھر زندگی میں کچھ تجربہ بھی حاصل ویسا ہی ہوا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی مثال ہمیں، جس کی اینالوجی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے نہ مل پائے. وہ جو ایک بہت مشہور قصہ ہے، ہم میں سے ہر ایک نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گڑ کھانے سے منع فرما دیا تھا کہ اس دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ کھایا ہوا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی پریچنگ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اپنی ذات پر طاری کر کے، میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، طاری کر کے امت کے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ چھوڑا کہ امت اس سے روشنی تا قیامت حاصل کرتی رہے. نہ صرف امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ نان مسلمز بھی. آپ کو ایسی مثالیں مغرب میں بہت مل جائیں گی کہ مغرب نے استفادہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. بہت مثالیں ملتی ہیں اور اس کے انہوں نے پھل کھائے ہیں اس استفادہ کے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ان لوگوں کی جنہوں نے سرکشی کی ہے، چونکہ رب تعالیٰ تو بہت انصاف کرتا ہے، سب سے بڑا منصف ہے. وہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ نہیں رکھتا، ادھار نہیں رکھتا اپنے ذمہ، اس کا پھل دیتا ہے ہر ایک کو. تو جو لوگ سرکش ہیں، جنہوں نے رب تعالیٰ کا آخری حکم نہیں مانا ہے، ان کو ان کی نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے رب تعالیٰ، آخرت میں ان کے لیے نہیں کچھ بھی. تو انہیں دنیاوی آسائشیں بہت عطا کی ہیں رب نے. بچوں کی تربیت کرنے کا سب سے آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کے سامنے ویسے بن کر ایک پریکٹیکل نمونہ پیش کر دیں. یہی سنت ہے. ہم امریکہ میں رہ رہے ہوں، ویسٹ میں رہ رہے ہوں یا انڈیا میں رہیں، اگر ہم گھر میں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح مسلمان ہوں، تو ہمیں ان کے سامنے ویسا ہی نمونہ پیش کرنا پڑے گا جیسا ہم بچوں کو بنانا چاہ رہے ہیں. تو یقین کیجئے کہ ہمیں کسی سٹیج پر کسی بچے کو کچھ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. بچے از خود اس طرف کو چل نکلیں گے جدھر ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو سب سے آسان کام ہے. لیکن اب اس کو کیا کہیے کہ میں اپنے گھر میں وہ بن کر نمونہ پیش نہیں کر سکتا جب میں اپنے بچوں کو بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آزادی چاہیے، قواعد و ضوابط سے آزادی چاہیے، پابندیوں سے مجھے آزادی چاہیے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں
مادر پدر زندگی آزاد گزاروں اور اپنی اولاد سے یہ توقع رکھوں کہ وہ میری ورڈ آف ماؤتھ سے ایسے بن جائیں گے جیسے میں انہیں بنانا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو آسان نسخہ یہی ہے کہ ہم ویسی زندگی اختیار کر لیں جو ہم بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ انہی صاحب نے دوسرا سوال کیا ہوا ہے کہ should one focus be to make more money, to make to a better neighborhood, then better schools, or is this move of a compulsive, controlling and protective school of thought that parents tend to have how to deal with these situations? میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو بھرپور محنت کرنی چاہیے کہ وہ حلال کے راستے میکسیمم رزق کما لے، لیکن رزق سے، دولت سے محبت نہ دل میں پالے، اس سے محبت نہ کرے۔ بھرپور محنت کر کے میکسیمم کمائے، اس لیے کہ اپنے اہل خانہ کو ایک اچھی زندگی دینے کے بعد جو بچ رہے اس سے اپنے دوسرے بھائیوں کی خدمت کرے۔ اگر میں محنت سے دور بھاگا ہوں اور اتنا کما رہا ہوں جس سے میری مشکل ضروریات پوری ہو جائیں، تو میں جب اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھوں گا تو اس کی خدمت نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے۔ تو مطمع نظر مختلف ہے تھوڑا سا، کہ میکسیمم اس لیے رزق حاصل کیا جائے کہ میری ضرورت سے فالتو ہو جائے اور میں اس سے دوسروں کی خدمت کر سکوں۔ ضرور پیسہ کمائیے، لیکن مطمع نظر یہ رہے کہ میں دوسروں کی خدمت کر سکوں۔ پڑوسیوں کو ہم بہتر نہیں کر سکیں گے کبھی، اس لیے کہ بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ رب نے ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم انہیں غلام بنا لو؟ تو ہمارے پڑوسی انسان ہیں، ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی خود جیئیں۔ ہم ان پر پابندیاں عائد نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس طریقے سے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ وہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو جب ہم ان کے ساتھ احسن سلوک کرتے ہیں، احسان کا سلوک کرتے ہیں، تو وہ مجبور ہو جائیں گے اچھائی کا جواب اچھائی سے دینے پر۔ sooner or later, it could be a matter of time, but they'll certainly prove to be good neighbors to you. بہتر اسکول سے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ بہتر اسکول میری نظر میں وہ ہے جہاں کا ماحول اچھا ہے، جہاں ٹیچرز بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کے پڑھاتے ہیں، جہاں کے ٹیچرز کو اپنی زبان پر پورا کنٹرول حاصل ہے کہ
ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک سرٹن لیول سے نیچے نہیں جاتے کبھی. میں تو ان کو اسکول اچھا مانتا ہوں. تو اپنے بچے کو ضرور وہیں ڈالنا چاہیے جہاں کا ماحول اس قسم کا ہو. اور جہاں تک یہ کمپلشنز اور کنٹرولز اور پروٹیکشن کی بات ہے، پابندیوں کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. اس لیے جو آج کا سائیکالوجسٹ ہے وہ بچوں پر پابندیاں لگانے کے بجائے، کمپلشنز کے بجائے سجیسشنز میں بلیو کرتا ہے کہ آپ سجیسٹو موڈ میں رہیے، کمپلشنز پہ نہ جائیے. کبھی کمپیل مت کیجیے بچے کو، حکم مت دیجیے کہ یہ کرو. ہم پاکستانی ماں باپ اور آف کورس انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی ملک ہیں، وہاں شاید ہم بائی نیچر بلیو نصیحتوں پر کرتے ہیں اور اس سے بچہ بڑی دور بھاگتا ہے. یہ کہنے کے بجائے کہ ڈو دس، اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ ایکسیلنٹ، یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب، آئی تھنک وی کین اسٹل امپروو اپون اٹ، یو کین ٹرائی اٹ، یو کین ڈو اٹ دس وے، بچہ فوری طور پر ادھر کو مائل ہو جائے گا. جو ہم کرانا چاہتے ہیں وہی کرے گا. سجیسٹو موڈ میں رہیے، نصیحتوں کے موڈ میں مت جائیے. یہ بھی غالباً کسی فارن کنٹری سے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سوال عام کتابوں میں اس کا جواب مل جائے گا. Is it allowable in Islam to offer prayers during traveling in car if there is surety that namaz time will be finished by the time of reaching home? Actually, I use pick and drop service by van. اگر نماز کا وقت جا رہا ہو تو اپنی امکانی حد تک ڈٹرمن کر لیجئے کہ گاڑی جس رخ پر سفر کر رہی ہے وہاں خانہ کعبہ کس رخ کو ہے، ادھر کو رخ کر کے پڑھ لیجئے. میں اس میں میجر ایمفیسس ہے امکانی حد تک، جہاں تک ہمارا گمان، غالب گمان یہ ہو کہ غالباً خانہ کعبہ اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے. ایک رف آئیڈیا ہمارے پاس ہے. آف کورس سیزن جو بدلتا ہے اس کا رخ سلائٹلی چینج ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل آئیڈیا یہ ہے کہ ویسٹ کو خانہ کعبہ ہے پاکستان میں، تو ہم ویسٹ کی طرف رخ کر کے پڑھ لیں. چلتی کار میں پڑھی جا سکتی نماز. اگر یہ گمان ہو کہ وقت نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے تو نماز چھوڑنے کی نسبت یہ بہتر ہے کہ غالب گمان حد تک ہم یہ خیال کر لیں کہ خانہ کعبہ اس ڈائریکشن میں ہے، ادھر کو منہ کر کے پڑھ لیجئے. دوسرا سوال یہ، اس پر بہت یہاں گفتگو ہوئی ہے. If Shab Qadr occurs on 23rd in some country, would it occur on 23rd in other countries as well? Or it can occur on 25th, 27th in Pakistan? اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے ہماری. یہ آپ کو اس پر غالباً 2 گھنٹے کی تو گفتگو مل جائے گی، مختلف قسطوں میں ہوئی بھی. آپ ان دونوں صاحبان سے ریکویسٹ کر لیجئے، ٹیپو صاحب یا صابر صاحب سے. یہ بڑی خوشی سے
آپ کو اس کی ریکارڈنگ پیش کر دیں گے یا آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں کہاں یہ ہے اس پر ذکر. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ساری سروس فری آف کاسٹ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. میں نے لاسٹ ٹائم جب یہ کہا کہ یہاں ہر چیز فری آف کاسٹ ہے تو میں نے لائٹ پوائنٹ پر ایک بات یہ کہہ دی کہ خود میں بھی یہاں مفت میں اویلیبل ہوں, کوئی لے جائے اٹھا کے مجھے. تو اس کے 5-6 امیدوار پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آئیے شاہ صاحب کے لیے. تو ان کو پھر ڈرانا پڑا یہ کہہ کے کہ بھائی میری خوراک بہت ہے, کھانے پہ خرچہ بہت ہو جائے گا آپ کا. تو آج یہ غلطی نہیں کر رہا کہنے کی. اب یہ اگلا سوال کمال کا ہے. I really like it. I want to know what Allah feels when we say namaz for him. I mean, he is beniyaz, he does not need my namaz or whatever I do. It's $1 million question. لیکن اس کا جواب دینے کے لیے پہلے مجھے اوپر جانا ہوگا تاکہ اللہ سے میں پوچھ سکوں, اور اوپر گیا ہوا واپس آتا نہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. بھائی اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اس کی غیر مشروط بندگی کرتے ہیں. اطاعت ہی نہیں, بندگی غیر مشروط کرتے ہیں. کیونکہ اطاعت کمپلسو ہو سکتی ہے کہ اس کا حکم ہے اس لیے ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں. بندگی خوشی کا سودا ہے, اپنی مرضی کا سودا ہے, کہ جہاں انسان جذبے کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میرے رب کا حکم ہے بلکہ اس لیے کہ میرے رب نے یوں ہی چاہا ہے. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. حکم کی تعمیل کرنا اور اپنی خوشی سے کوئی فعل سر انجام دینا کہ میرے رب نے یوں ہی چاہا, بہت فرق ہے دونوں میں. تو جب رب اپنے بندے کو بندگی کرتے دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے. ہم سب ایک دعا ضرور کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں بندگی کی توفیق عطا کر دے, کہ رب تعالیٰ کی جو بھی بات ہم مانیں وہ خوشی سے مانیں, اس لیے کہ یہ ہمارے رب جو ہمارا پالنے والا ہے اس نے یہ چاہا کہ ہم یوں کریں. تو ہم اس کو ناراض نہ کریں اس کے کہے کے خلاف کچھ کر کے. تو اس کی ناراضگی کے ڈر سے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے ہم سے, جو اتنا مہربان ہے کہ ہمیں پالتا ہے ہر رنگ میں, ہر طریقے سے. تو اتنے احسانات کرتا ہے ہم پر, ہم اس کی بات کو ہنسی خوشی مانیں. ابھی کوئی 10-12 دن پہلے میں اسلام آباد میں ایک فنکشن اٹینڈ کر رہا تھا. تو وہاں بہت سینئر آدمی, وہ ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہ بیٹھا ہے ادھر, وہ چلے آئے کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا بسم اللہ, ضرور ملیے. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ایک بات عجیب سے سمجھ میں آئی ہے. ان کی کچھ بات کا حصہ میں بالکل گول کر رہا ہوں کیونکہ اس میں میری خود ستائی آ جائے گی, وہ میں نہیں چاہتا. تو نے کہا کہ ایک بات ہم نے سیکھی ہے اور اس کو میں نے ایکسرسائز کیا, اور وہ یہ ہے کہ محبت سے ہر کام نکل جاتا ہے, ہر کام ہو جاتا ہے.
تو میں تو اب ایک کتاب لکھنے کا سوچ رہا ہوں، اور اس کتاب کا نام میں رکھ رہا ہوں پاور آف لو. انہوں نے ایک صاحب کو آواز دی اور میرا تعارف کرایا کہ ایک ریاست کے پرنس ہیں یہ، اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ بہت اکھڑ اور منہ زور انسان. تو کہنے لگے دیکھیے میں جو کچھ میں نے سیکھا اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ فلاں پرنس کو بلا کے لائیے. تو ان سے کہنے لگے کہ ان سے ذرا پوچھیے کہ ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے. تو میرے بغیر پوچھے اس پرنس نے جواب ان کے بارے میں دیا کہ یہ ہیں. تو کہنے لگے اچھا تم جاؤ. تو مجھے کہنے لگے دیکھیے یہ میں نے سیکھا ہے، تو میری ساری اچیومنٹس محبت کے زور پر ہیں، یہی میں نے سیکھا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے ایک انسان نے کچھ سیکھ لیا. تو یہ محبت جو ہے، تو اللہ کی جب بندگی ہم کرتے ہیں محبت کے ذریعے، سزا کے خوف سے نہیں، حکم کی تعمیل میں نہیں، بلکہ اس کی محبت میں اس کی بندگی ہم کرتے ہیں تو وہ راضی ہوتا ہے. اور رب جس سے راضی ہو جائے اس پر اس کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جب ہم اللہ کے حضور نماز قائم کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں، اور اس میں جذبہ محبت کا شامل ہوتا ہے کہ میں اپنے اس رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں جو صحیح معنوں میں ساری دنیا کا رب ہے. تو جب خوشی سے نماز انسان پڑھتا ہے تو اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. کچھ سوالات رہ گئے، یہ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.